تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آج سب سے بڑا فتنہ علی مرزا کا فتنہ ہے۔ وہ دیکھو، ایک تو وہ سارے اولیاء کرام کا کیسے ان کے بارے میں مذاق اڑاتا ہے، صحابہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے، صحابہ کے خلاف باتیں کی، اور پھر اپنے ذہن کے مطابق فتوے دیتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے جو صحابہ کے دور میں امام ابو حنیفہ، جنہوں نے حق کی خاطر اپنی جان کی بازی بھی لگائی حق بیان کرنے کے لیے، جنہوں نے کئی لاکھ حدیثیں جن کو یاد تھیں زبانی، اب یہ علی مرزا ان کی تردید کر رہا ہے جو صحابہ کے شاگرد ہیں، اور وہ باتیں پھیلا رہا ہے جو صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہیں۔ اولیاء کرام کے بارے میں کتنا کہ وہ غلط باتیں کرتا ہے۔ اب چند لوگ جو شرک کر رہے ہیں اولیاء کرام کو لے کے، ان کا شرک کرنا تو غلط ہے، وہ تو ہر بندے کو پتہ ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو لے کے لوگ شرک کر رہے ہیں، ان کا شرک تو غلط ہے۔ یہ اسی آڑ میں آ کے سب کو غلط کہی جا رہا ہے۔ اس کو کہنا چاہیے تھا نا کہ جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو لے کے شرک میں مبتلا ہیں وہ غلط ہے۔ یہ اس نے سب کو ایک ہی لائن میں رکھ دیتا ہے اور اپنے آپ کو صاف کر دیتا ہے، اور پھر بیٹھ کے بات بھی نہیں کرتا، کیونکہ جو بندہ اس سے سوال کرتا ہے یہ پہلے سے سوال تیار کیے ہوتے ہیں انہوں نے۔ یہ ان کے پاس جانے والے لوگوں نے یہ ساری تصدیقیں یوٹیوب پہ کی ہوئی ہیں، آپ ان کی ویڈیو سنیں کہ یہ جو فساد والا کوئی بھی مسئلہ ہوگا جس میں فساد برپا کرنا ہوگا اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے بھی، اس کی جو بھی ویڈیو ہوگی اس میں کچھ جھوٹ ہوں گے۔ اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے یہ 50 دلائل کیا ہزاروں دلائل دے سکتا ہے، اور یہ کہے گا کہ میں نے کہ علمی دلائل دیے ہیں جی، اور یہ اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کہ اچھا ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ حق پہ نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ بھی مفتی صاحب کراچی سے تشریف لائے، اس کے پاس آ گئے۔ حق والے تو یہ ہوتے ہیں کہ جو خود چل کے آئیں، اور یہ ادھر بیٹھ کے کہہ رہا جی میں پولیس والوں سے ڈرا ہوں، تو پولیس والوں کی وجہ سے میں نہیں آ رہا۔ وہ پولیس والوں سے نہیں ڈرے، اتنی دور سے کہ آ گئے، اور آگے سے پھر بھائی تو ہار چکا ہے، تو اس بات کو تسلیم کر کہ میں کہ ہار گیا ہوں اس معاملے میں، چلو میں ہار گیا ہوں۔ یہ اوپر سے کئی دلیلیں پیش کر رہا ہے، پھر بھی اس کی کہ غلط دلائل جو ہیں وہی پیش کری جا رہا ہے ان کے خلاف۔ اب جو بندہ اس کے پاس جائے گا وہ اس سے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسی مدرسے سے نہیں پڑھا، کہیں اس نے علم حاصل نہیں کیا، کہیں حدیثیں یاد نہیں کی، یہ اپنا مطالعہ روزانہ کر رہا ہے اور روزانہ کے بنیاد پہ فتوے دے رہا ہے، حالانکہ ابھی اس کا علم نامکمل ہے، نیم حکیم خطرہ جان ہے یہ۔ کہ اس نے پوری تحقیق نہیں کی، چند جگہ سے ایک بات اٹھائی، کسی دوسری جگہ سے دوسری بات اٹھائی، پورے سسٹم کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور یہ مقابلہ کر رہا ہے جی امام کعبہ کا۔ اور جو بڑے شیخ الاسلام ہیں، جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں جی جو اس کی ویڈیو دیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنے دین کے کام میں مشغول ہیں، یہ ان کو کہہ رہا ہے کہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں۔ جس نے چیلنج قبول کیا ہے کہ مفتی صاحب جو کراچی سے تشریف لائے ہیں، وہ ایک کہ عام سے کہ وہ مقصد بھی
اتنے بڑے نہیں ہیں ان علماء میں سے، جیسے مفتی تقی صاحب ہو گئے یا امام کعبہ صاحب ہو گئے، اس طرح بڑے بڑے لوگوں میں سے چلو وہ نہیں ہے، وہ ایک شاگرد، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں تو شاگرد ہوں، میں تو ان کا شاگرد ہوں۔ تو شاگرد صاحب آئے ہیں اور یہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکا، تو کہتا ہے جی میں اس کو چیلنج کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اس کی ویڈیو کو نہیں دیکھ رہے یا وہ اپنے دینی کاموں میں مشغول ہیں، وہ اس کے بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ کوئی بھی ایسا، یہ جو بندہ ہے نا، یہ فساد، اس کی کوئی نہ کوئی ویڈیو ہوگی اس میں فساد ہوں گے، اور یہ ثابت کر رہا ہوگا بھی ساری دنیا کے سارے امام، فلانے نے فلانا کام کر دیا، فلانے نے فلانا کام ڈال دیا، ایسے غلط غلط الفاظ بولے گا، اور پھر اپنے آپ کو ثابت کرے گا بھی سارے جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ ہیں، میں یعنی کہ میں ایک علیحدہ ہستی ہوں۔ بھائی تم ان سے دلائل سے بات کرو، ان کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بات کرو۔ اور پھر اس کے کئی جھوٹ ثابت ہو چکے ہیں، جو لوگ ان کے پاس گئے، اس کے پاس جا کے انہوں نے ویڈیو اس کی دیکھی اور اس کے پاس گئے، اس کے شاگرد بنے، جب وہ انہوں نے جا کے آگے دیکھا، انہوں نے جب حوالے تلاش کیے، انہوں نے یوٹیوب پہ وہ باتیں ساری ریکارڈ کرائی ہوئی ہیں کہ یہ اس نے جھوٹ بولا، یہ فلانا حوالہ کیا اس نے حوالہ دیا، وہ ایسے تھا، وہ یہ جھوٹ بولا۔ اب جھوٹے حوالے پیش کر رہے، صحابہ کے خلاف باتیں کر رہے، اور پھر یہ دیکھو نا جی، توحید والی بات اس کی بہت اچھی ہے، بھی توحید کی بات چلو کر رہے ہیں، تو اب توحید پہ تو ہر بندے کو قائم ہونا چاہیے، بھی شرک معاف نہیں ہوگا، باقی سارے گناہ معاف اللہ پاک کر سکتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ، کسی کی ذات کے ساتھ بھی شرک معاف نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، کافی سارے اس کے حوالے غلط ہیں، جھوٹی باتیں کر رہا ہے کافی ساری، اور اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے، اور پھر یہ ایک نیا یعنی کہ اس کا اینڈ کیا ہے، ایک نیا یعنی کہ اس کا فرقہ بن رہا ہے، لوگ تیار ہو رہے ہیں، پھر کہتا ہے جی میں فرقے سے پاک ہوں، بھی فرقہ فساد، ہر بات تیری کوئی فرقے والی ہے کہ میری علیحدہ رائے ہے، تیری علیحدہ رائے ہے، تو ہر بات کو وہ کر رہا ہے اور لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، تو فرقہ ہی بن رہا ہے، اور کیا بن رہا ہے۔ تو یہ جو فتنہ ہے کہ لوگ نئے نئے یعنی کہ نئے نئی چیزیں سن کے، اور کچھ کافی سارے لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ کوئی 14ویں صدی کا مولوی ہے، اور یہ مقابلہ کر رہا ہے جو صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کے خلاف دلائل دے رہا ہے۔ جی ہم تو دین وہ لیں گے نا جو صحابہ سے ملا، جو ان کے جیسے جو ان کے شاگرد تھے، امام ابو حنیفہ، جو جنہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری، جنہوں نے کئی لاکھ حدیثیں خود یاد کی، اور پھر اسے ایک حدیث اسے جو ہے چند حدیثیں یاد ہیں، باقی یعنی کہ یہ اوپر سے دیکھ کے حوالے دے رہا ہوتا ہے، روزانہ نئی باتیں، وہ جو فساد والی باتیں کرنی، اس کو تیار کر کے کہ میں نے ایسے بات کرنی ہے، میں اس کی یعنی کہ وہ سارا کچھ تیار کر کے پھر یہ حوالے دے رہا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ہم 14ویں صدی کے مولوی، جو آج کی جو نئی، یہ کوئی سائنس نہیں ہے، یہ جو نئی بات آئے گی اسے ہم قبول کریں گے، یہ دین ہے، یہ جو 1400 سال پہلے بات ہوئی تھی وہ بات سچی ہے، اور وہ ثابت ہو رہی ہیں دنیا، ہم اس کو سچا مانتے ہیں۔ ابھی یہ اپنے یعنی ذہن سے ایک علیحدہ یعنی کہ وہ یاد کرے فرقہ، یا چلو فرقہ کہتا ہے جی میں فرقہ نہیں بنا رہا، بن تو رہا ہے، تو وہ علیحدہ باتیں کرے کہ جی میں یعنی کہ میری یہ بات صحیح ہے، میرا فلانے سے اختلاف ہے، پھر اختلاف کیا ہے بھی اس کے خلاف لڑائی کر رہا ہے، ویڈیو چڑھا رہا ہے اس کے خلاف، پھر یہ کہتا ہے جی اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے
بزرگوں پہ چڑھائیاں کر رہا ہے، اتنے بڑے بڑے اولیاء کرام جن نے لاکھوں بندوں کو کلمہ پڑھایا، ان کو یہ بات، ان کو یعنی کہ غلط کہہ رہا ہے، ان کی اس بات کو غلط کہہ رہا ہے، جنہوں نے اتنا بڑا دین کا کام کیا، بھی کفر کو اسلام میں داخل کیا۔ یہ الٹا ایک بندہ نا، یہ بھی انہوں نے اعلیٰ دین کا کام کیا، بزرگوں نے، اولیاء کرام نے، یہ ان کا مقابلہ کر رہا ہے جی، یہ فتنہ ڈالنے کے لیے بھی، جنہوں نے اس وقت کفر اتنا زیادہ تھا، اس وقت یہ والا دور تو نہیں تھا اس یوٹیوب کا یا ایسے، جس کی حکومت ہوتی تھی، یہ جو اوپر یعنی جس کے پاس پاور ہوتی تھی وہ اپنی بات میں مانتا تھا، تو لوگوں کو حقیقت پتہ نہیں لگتی تھی۔ اس دور میں جو بزرگان دین ہے، اولیاء کرام ہیں، انہوں نے اتنا بڑا دین کی خدمت کی، جو ساری جو دن کو روزے رکھتے تھے، رات کو اللہ کے آگے کھڑے ہونے والے ہوتے تھے، تو ان کا مقابلہ کر رہا ہے جی علی مرزا صاحب۔ تو میرے بھائیوں، اس فتنے سے بچیں، یہ ایک نئی یعنی کہ دین کی یاد کر رہا ہے اپنی، یعنی کہ وہ کچھ باتیں ادھر سے لے رہا ہے، کچھ باتیں شیعوں سے لے رہا ہے، کچھ باتیں سنیوں سے لے رہا ہے، کچھ باتیں اہل حدیثوں کی لے رہا ہے۔ اس نے ایک یعنی کہ وہ ساروں کو جمع کر کے ایک علیحدہ فرقہ یعنی کہ شکل دے رہے ہیں۔ ابھی یہ کافی عرصہ یہ کہ یہ بریلوی کہتا ہے جی میں ان کے ساتھ رہا ہوں، بریلویوں کے ساتھ، اچھا ان کے ساتھ رہا ہے، ان کو دیکھتا رہا ہے کہ ان کو اس نے دیکھ لیا، یعنی کہ وہ نا بزرگوں کے بارے میں شرک میں مبتلا ہیں، اب اس نے ان کا ویک پوائنٹ دیکھ لیا جی، اس کو سارا یعنی کہ لے کے آگے سب کی نفی کر دی بھی، چلو انہوں نے، ان کے بھی کچھ لوگوں نے، ان میں ہر بندہ یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ شرک میں مبتلا ہے، کہ وہ ہر بندہ یعنی کہ وہ شرک میں، ان کے کچھ بندے ہوں گے جو اس نے دیکھے ہوں گے، اب ان کو بندوں کو یعنی کمی لا کے اس میں سب کو اس نے رگڑ دی، بزرگوں کو بھی بیچ میں رگڑ دیا، تو یہ ناانصافیاں کر رہا ہے۔ تو اس فتنے سے بچا جائے، کیونکہ جو فتنہ ہوتا ہے نا وہ بظاہر بڑا میٹھا لگتا ہے، اس کی باتیں بڑی میٹھی میٹھی لگتی ہیں، اور اندر کیا ہے، اندر اس کی حقیقت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کی ویڈیو سے اعتراض کریں، آپ جن یعنی کہ جو اہل حق علماء ہیں ان کو دیکھیں، وہ آپ ان ساروں میں سے دلائل کی بنیاد پہ دیکھیں نا کون اہل حق ہیں، اور پھر فرقے میں نہیں پڑھنا چاہیے، تو ہم سیدھا قرآن پاک کا اپنا یعنی کہ قرآن پاک پڑھیں، اس کو سمجھیں، حدیثیں سمجھیں، ہے نا جی۔ ہم خود یعنی کہ ان کا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ایک نیا دین وہ ایجاد اپنی ذہن بتا رہا ہے، اپنا یعنی کہ وہ اپنے ذہن سے وہ من گڑت کر رہا ہے، تو ہم خود کر لیں، قرآن پاک ہم خود پڑھ لیں، بخاری مسلم ہم خود پڑھ لیں، ہمیں کیا ضرورت ہے علی مرزا کے پیچھے لگنے کی۔ تو میرے بھائیوں، جو شروع سے دین کا کام کرتے آئے ہیں، جو شروع سے جنہوں نے دین کا کام کیا ہے، ہم تو ان کی بات کو مانیں گے جو 1400 سال پہلے سے بات ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم آج کی نئی یعنی کہ یاد نہیں دیکھیں گے، بھی آج کی نئی دین کی یاد کون کر رہا ہے جی، علی مرزا صاحب۔